سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق گورنمنٹ نے نیب کے اندر ترامیم کر دی۔ ایک آرڈیننس کے ذریعے ان ترامیم کی روشنی میں عمران خان کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکے گا۔ یہ ترامیم کیوں ہوئی اور وجوہات کیا تھی؟ عمران خان کیسے ان ترامیم کے شکنجے میں آ سکتے ہیں؟ ان ترامیم میں ایک وعدہ معاف گواہ کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ کیا وعدہ معاف گواہ تیار ہو چکا ہے؟ حکومت عمران خان کو 1.25 سال سے گرفتار کرنا چاہتی تھی، لیکن عمران خان ہر بار مچھلی کی طرح ان کے ہاتھ سے نکل جاتے تھے۔ کبھی عدالتیں ضمانت دے دیتی تھی، کبھی پولیس ان کے گھر میں نہیں جاتی تھی، کبھی بیوروکریسی ان کو گرفتار کرنے سے انکار کر دیتی تھی، کبھی ان کے کارکن راستے کی دیوار بن جاتے تھے اور کبھی گورنمنٹ کا ارادہ ملتوی ہو جاتا تھا، کبھی نواز شریف روک دیتے تھے اور کبھی آصف علی زرداری راستے کی رکاوٹ بن جاتے تھے۔ بہرحال عمران خان پچھلے 1.25 سال حکومت کے ہاتھ نہیں آئے، لیکن حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہیں ہر صورت گرفتار کرنا ہے اور ان کی گرفتاری اسی حکومت کے دور میں ہونی چاہیے، اور جب حکومت جائے تو عمران خان کو جیل کے اندر ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے ایک راستہ نکالا گیا ہے، نیب کے اندر ترمیمی آرڈیننس۔ اب آرڈیننس کیسے لایا جاتا ہے؟ آرڈیننس صدر کے دستخط سے جاری ہوا، اور اگر قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہوتا تو اس دوران آرڈیننس پاس نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے حکومت نے پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا۔ اس کے بعد اختیار آرڈیننس ایوان صدر کو بھجوایا۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی تھے۔ عارف علوی صاحب حج پر تھے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سنجرانی صاحب کو رات 12 بجے اٹھایا گیا، اور اٹھانے کے بعد ان کے سامنے آرڈیننس لایا گیا، ان سے دستخط لیے گئے۔ اب سوال یہ ہے، اس آرڈیننس کو ایمرجنسی میں پاس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس آرڈیننس میں کیا تبدیلیاں کی گئی؟ جو موجودہ نیب کا قانون تھا، اس کے مطابق نیب ملزم کو 14 دن تک حراست میں رکھ سکتا ہے، اس کے بعد عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، یا پھر عدالت اسے رہا کر دیتی ہے یا جیل بھجوا سکتی ہے۔ لیکن اب ترامیم میں یہ قانون بنایا گیا ہے، نیب ملزم کو 30 دن تک حراست میں رکھ سکتی ہے، اور اس میں اب ایک گنجائش رکھی گئی ہے۔ اگر نیب کا چیئرمین محسوس کرے کہ ملزم کو اور حراست میں رکھنا چاہیے تو یہ ایک ان لمیٹڈ کنڈیشن ہے، جسے جتنا چاہے چیئرمین نیب بڑھا سکتا ہے۔ دوسرا، اگر ملزم طلبی پر نہیں آتا تو چیئرمین نیب کو اختیار ہوگا وہ ملزم کو گرفتار کر لیں۔ چیئرمین نیب مقدمے میں شامل کسی بھی ملزم کو وعدہ معاف گواہ بنا سکتا ہے۔ اگر مقدمے میں 10 افراد ملزم ہو تو چیئرمین نیب کو اختیار ہوگا وہ کسی کو بھی آفر کر دے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے۔ اس سے پہلے نیب میں وعدہ معاف گواہ کا قانون نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وعدہ معاف گواہ کے لیے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں۔ اگر وعدہ معاف گواہ کچھ چکوائے گا تو اس کی سزا معافی منسوخ ہو جائے گی، اور پھر اس کو بھی مجرم سمجھا جائے گا۔ وعدہ معاف گواہ کی گواہی مجسٹریٹ کے سامنے لی جائے گی، لہٰذا وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ گواہی مجھ سے زبردستی لی گئی یا پھر میں نے مجبور ہو کے گواہی دی تھی، لہٰذا میں اپنا بیان واپس لیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ترمیم کی گئی کہ تحائف کے ذریعے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ٹرانزیکشن ہوں گی تو وہ بھی مجرم ہوگا۔ اگر آپ ان ترامیم کو غور سے پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ گرفتاری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اور کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب جب بھی نیب ملزم کو گرفتار کرے گی تو وہ ملزم کو 14 دن سے 30 دن تک، یا پھر جب تک چیئرمین نیب چاہیں گے، ملزم نیب کی حراست میں رہے گا۔ نہ ہی ملزم کی ضمانت ہو سکی اور نہ ہی کوئی عدالت اس کو رہا کر سکے گی۔ وعدہ معاف گواہ اب اپنے بیان سے ہٹ نہیں سکے گا۔ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے زبردستی گواہ بنایا گیا تھا۔ اگر وہ اپنے بیان سے مکرے گا تو وہ بھی مجرم ڈکلیئر ہوگا، اور اس کو بھی پھر وہی سزا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ وعدہ معاف گواہ اس سب میں کچھ چھپا نہیں سکتا، اور جو کچھ اس نے بتانا ہوگا سب سچ بتانا ہوگا۔ اس سارے معاملے میں اب سوال یہ ہے، عمران خان کہاں پر پھنستے ہیں؟ عمران خان کو جب بھی گرفتار کیا جاتا تھا تو وہ ضمانت پر رہا ہو جاتے تھے، لیکن اب اس آرڈیننس کے ذریعے عمران خان کو عدالتیں بھی نہیں بچا سکے گی۔ عمران خان اب گرفتار ہوں گے تو کوئی عدالت ان کو ضمانت نہیں دے سکے گی، کیونکہ آرڈیننس موجود ہے، اور آرڈیننس کی موجودگی میں کوئی عدالت عمران خان کو ریلیف نہیں دے سکے گی۔ اب سوال یہ ہے، عمران خان کو کب گرفتار کیا جائے گا؟
عمران خان کو کسی بھی وقت گرفتار کر لیا جائے گا کیونکہ ان کو بار بار طلب کیا جا رہا ہے۔ یہ نیب میں پیش نہیں ہوں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ وعدہ معاف گواہ کون ہوگا؟ اس میں 5 آپشن موجود ہیں۔ القادر یونیورسٹی کا کیس لے لیں جس کے اوپر زیادہ بحث ہو رہی ہے، 146 ملین پاؤنڈ کا ایشو ہے، تو اگر اسی کیس کو لے لیں تو اس میں ایک تو فرا گوگی ہے جو اس لین دین میں شامل تھی، وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتی ہیں۔ ان کو گواہ بنانے کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ جانتی ہے اگر ان کو باہر سے پکڑ کر پاکستان لایا جائے گا تو وہ پھنس جائیں گی، لہٰذا وہ وعدہ معاف گواہ کے لیے تیار ہو سکتی ہیں۔ شہزاد اکبر جو کہ اس ڈیل میں شامل تھے، جنہوں نے کیبنٹ سے یہ ڈیل منظور کروائی تھی اور سپریم کورٹ میں پیسے گئے تھے، تو شہزاد اکبر کے بھی چانسز ہیں کہ وہ بھی وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں، یا پھر اس کیس کی سب سے چشمدید گواہ بشرا بی بی کے بھی وعدہ معاف گواہ بننے کے چانسز ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی چانسز ہیں تو وہ ملک ریاض صاحب ہیں جنہوں نے یہ زمین دی تھی اور جن کے پاس سے یہ پیسے سپریم کورٹ میں آئے تھے۔ ملک ریاض صاحب بھی وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میں ملک ریاض صاحب کو جانتا ہوں وہ اس گیلی زمین پر قدم نہیں رکھیں گے۔ میرا خیال نہیں کہ وہ باقی زندگی خراب کریں گے، لہٰذا میرے خیال میں ملک ریاض صاحب کو تو خارج الامکان ہی سمجھے۔ اس کے بعد زلفی بخاری ہیں، کیونکہ زلفی بخاری نے یہ ساری زمینیں اکٹھی کی اور پھر وہ زمین القادر یونیورسٹی کو منتقل کی۔ زلفی بخاری کو بھی وعدہ معاف گواہ بنایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ پاکستان میں بہت سارے معاملات میں مطلوب ہیں۔ اگر وہ اس معاملے میں وعدہ معاف گواہ بن جائیں تو بچ سکتے ہیں۔ اگر ان ساری ترامیم کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ عمران خان شروع میں 30 دن کے لیے گرفتار ہوں گے اور بعد میں یہ گرفتاری 300 دن تک بھی جا سکتی ہے، اور جب تک چیئرمین نیب چاہیں گے وہ حراست میں رہیں گے۔ کوئی ایک گواہ تیار ہو چکا ہے کیونکہ نیب کے اندر یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی کو وعدہ معاف گواہ بنا سکے، اور اب صرف وعدہ معاف گواہ تیار ہے جو کسی بھی وقت سامنے آ سکتا ہے۔ اب تک کیونکہ عمران خان کافی ساتھیوں کے بارے میں کہتے رہے کہ اس کو پارٹی سے نہیں جانا چاہیے تھا، وہ فواد چودھری، عامر کیانی اور پرویز خٹک کے بارے میں بھی یہی رائے رکھتے تھے۔ اب جب کہ عمران خان کو غار سے افراد کی گواہی آئے گی تو عمران خان کے لیے سب سے بڑا سرپرائز کا مرحلہ آئے گا۔ نیب اس بار عمران خان کا جلوس نکالے گا، جبکہ پہلے نیب دوسرے لوگوں کا جلوس نکالتا تھا۔ عمران خان کو اس بار پہلی بار دنیا کے بے اثباتی کا اندازہ ہوگا کہ دنیا کس طرح بدل سکتی ہے۔